اب ہم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے۔ اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں، اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا، اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالطوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے، یہ بعثت خصوصی ہے، بعثت خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے، بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف، آپ 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، بنی اسماعیل، مشرکین عرب، چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا، لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، عذاب استیصال۔ تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا۔ اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے 5 رکوعوں میں آیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف۔ البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، آپ نے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کر دیا، قائم کر دیا۔ بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا، لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ آپ نے 7 ہجری تک کوئی مبلغ، کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا، جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی، تو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا ہے، اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ، آپ نے پورا وقت، آپ نے ساری صلاحیتیں، اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نما عرب کے اندر۔ البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن 7 میں، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے، اپنے خطوط بھیجے، قیصر کے نام بھیجا، کسریٰ کے نام بھیجا، مقوقس کے نام بھیجا، نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا، وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے، ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی۔ اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بھی خط گیا۔ ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک۔ یہ جو 2 غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ تو 11 رکوع اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں۔ ان میں سے 4 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا۔ وہ تو ہے 11 رکوع جو 6 سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل۔ البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب، اندرون ملک آپ کی جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے۔ ان میں 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں، اور ساری رد و قدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین کی طرف سے، کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے، نیک دل مسلمانوں کی طرف سے، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی غضب پہنچے گا۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ
جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پس جائے. تو ایک رد و قضا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد. اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا، اس سال حضور نے حج نہیں کیا. پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا، لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امیر الحج. لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں، تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. سن 9 کا حج وہ مشترک تھا، اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، ان کو بھی اجازت تھی. اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی، اس کے اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا. یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں. لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے جو عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا، آل فرعون پر آیا. وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے، انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی، ان پہ اتمام حجت ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا. اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں. البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی. اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے، نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نماء عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اب عرب میں نہیں رہ سکتے. اس جزیرہ نماء عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے. تو 2 رکوع وہ 3 یہ. اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے، یہ 2 رکوع پہلے اور 3 رکوع بعد میں. ترتیب زمانی تو یہ ہے، ان 3 رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، اس کو پہلے لے آئے. حالانکہ اس کا اصل حکم، اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے، جا کے وسط میں آ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شے تھی، اگرچہ وہ ان 3 رکوعوں سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے صورت میں رکھ دیا گیا ہے. تو گویا کہ پہلے 5 رکوع بھی 3 حصوں میں ہیں. پہلا رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ وہ 6 آیات ہیں جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر حج کے اعلان کرو، اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اس کے بعد وہ 2 رکوع ہیں جو ایک سال پہلے جو ہے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل. پھر 2 رکوع وہی ہیں کہ جو ان 6 آیات کے تسلسل میں ہیں جو ذی قعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہے ہیں. تو یہ 3 حصوں میں پہلے 5 رکوع ہیں. لیکن ان 5 رکوعوں کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے در حقیقت اس سے. برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے ہیں. اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم. البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اعلان ایسا ہے. اور اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی. اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم، تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قتل عام ہوگا، تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. واللہ عالم. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو گھوم پھر لو اس زمین میں، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی، وہ آ کر رہے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ضمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی، غیر میعادی معاہدے۔ عام معاہدہ ہے دوستی کا، نو وار پیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ ان کے لیے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ اور یہ بالکل معقول بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے۔ وہ بات بھی ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا، فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا، 4 مہینے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بڑے حج سے مراد حج ہے، یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے۔ اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے۔ عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو یوم الحج الاکبر، جب جو حج آ رہا ہے اس دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اعلان عام، چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہے جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال کا معاہدہ ہے، 6 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنیٰ رکھا۔ غیر میعادی معاہدہ تھا، یہ اعلان کر دیا اور 4 مہینے کی مہلت دے دی۔ جو میعادی تھا اس کو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، احدن کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو بھی مدت ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 6 مہینے کی ہے، تو جو میعادی معاہدہ ہے اس کی بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں، پناہ کے مہینے ہیں، یعنی 2 شکلیں ہو گئی، جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ طلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ 3 ماہ جو ہے یا 3 حیض آ گئے، لیکن اگر وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے 4 مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا۔ جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا، اب یہ رینیو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے گی۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ یہ سخت ترین الفاظ ہیں۔ وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیراؤ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے۔ یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی، اب ظاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی، مشرکین موجود تھے، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی، کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے۔
یہ رسوائی، واللہ مخزی الکافرین، اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ پھر یہ آیتیں اتری ہیں 6، تو ان آیتوں کو دیکھ کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو، اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا۔ تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا، درمیان میں حضرت علی پہنچے، امیر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابوبکر نے، امیر او مامور، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور؟ اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھیے، میں ادھر بیٹھوں گا، لیکن اٹ مسٹ بی نون ہو از ہو، اور اگر آپ مامور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر، جماعتی زندگی، اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی۔ یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیرون اور مامورون، بات طے ہو جانی چاہیے۔ آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو، اور مامور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ان کا مامور ہوں، میں مامور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، امیر الحج آپ ہی ہیں۔ البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں، اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کھول دو، مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوت ہے۔ اب یہ کہ تمام جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے، امان مانگے، پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغہ مامنا، پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہیں کہہ گئے اب کرو فیصلہ، اسلام قبول کرتے ہو نہیں کرتے، ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں، نہیں، وہ امان لے کر آیا تھا، کلام اللہ سننا چاہتا تھا، اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ ثم ابلغہ مامنا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی تک غافل ہی رہے، انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے۔ یہ 6 آیات جو ہیں ان کا سلسلہ اب جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر۔ اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ اگرچہ جنگ بالفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا، ممکن ہے خون ریزی ہو جائے، ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہیں اس میں بہنے لگے، سارے اندیشے تھے۔ وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی، کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت، کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوحی، کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اعزاء اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ گھن بھی نہ پس جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، وہاں گئے، انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ چھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے۔ اب یہ سردار قریش، انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا،
حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، تو اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو میری۔ معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو، پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمے گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور؟ اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری پابندی کی، لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازماً معاہدے کی تجدید کی جائے، اب صورتحال کو دیکھنا ہے۔ حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کریں، 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا، تو حضور کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں، غالب آ جائیں، لا يرقبوا منكم الا ولا ذمہ، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا۔ ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا، قرابت داری کے خلاف کیا۔ یرضونکم بافواہہم، اب وہ جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے، واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے عوض، اپنی چودراہٹیں، اپنی سیادتیں، حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ 13 برس تک ان کے ہاں 12 برس تک دعوت دیتے رہے، انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا، فصدوا عن سبیلہ، لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے۔ ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں؟ کافر تو سب تھے، مشرک سب تھے، ائمۃ الکفر، ائمۃ الشرک، یہ قریش تھے، متولی کعبے کے، بتوں کے مجاور، یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا، اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا، یہ ہے امام۔ جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے، چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القریٰ، یہ مرکزی بستی ہے، یہ ہے اس پورے جزیرہ نما عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے، انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں۔ اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا؟
معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، مسلمانوں نے تو نہیں توڑا، نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا، انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے۔ تو کیا ہو گیا تمہیں؟ شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تقاتلون، کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں، مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکے میں، کتنوں کو تکلیفیں دی تھی، ٹارچر کیا تھا، پرسیکیوٹ کیا تھا، انہوں نے کیا پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن، اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر طاری ہو گئی ہے؟ قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اب یہ اس کا حکم ہے، تمہیں اقدام آخری کرنا ہے۔ قاتلوہم، کرو جنگ ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشف صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا، وہ جو ضعیف تھے، جو نہیں کر سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، یا خواتین تھیں، تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے، تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک ملے گی، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا، غم بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں، ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اسی طرح پھر یہ آیت ہے 214 سورہ بقرہ کی، 142 سورہ آل عمران کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ تیسری مرتبہ ام حسبتم ان تترکوا، اور یہ آیت نمبر 16 ہے، 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت میں جہاد کرنے والے۔ دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ۔ ما کان للمشرکین، نہیں ان کا یہ حق، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی اعلانیہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ مشرکین مکہ، مشرکین قریش جو کیا کرتے ہیں، ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ جو ہے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے، حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں، تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت، خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت کی، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں، وہاں پہ بھائی ہیں، اب یہ جنگ ہوگی، چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا۔ یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں، اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد، آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو، مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے، اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے، دین کے لیے، توحید کے لیے غیرت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا، دوستی اور جو پشت پناہی کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے، خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں، مساکن ترضونہا، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم، ان 8 کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، اگر یہ 3 محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ بہت سخت آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بڑی کیٹیگوریکل ہے۔ ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اپنے باطن میں، کسی اور کو نہ ناپیے تولیے، یہ اپنے آپ کو تولیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ 8 محبتیں، باپوں کی محبت،
بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، یا شوہروں کی، اسپاؤسز کی، یا اس کے بعد رشتہ داروں کی۔ اور 3 شکلیں ہیں مال کی، وہ مال جو جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے، اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، ولاز بنائے ہیں، بڑے ان کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ۔ پہلی 2 تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے ٹنوں محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں، اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنوں ہو آپ کے دل میں، لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی۔ اگر یہ 3 محبتیں ہلکی ہیں، وہ پڑھنا بھاری ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ یہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے، ہر شخص خود اپنا جائزہ لے، کہاں کھڑا ہے، اس کی ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے، کہاں کھپا رہا ہے، کس کام میں لگا رہا ہے۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، دولت جیسے بھی ہو، ایسٹس ہوں، بینک بیلنس ہو، سٹاکس ہوں، جو بھی ہو، یہ مال و دولت دنیا۔ نمبر 2 جائیداد ہے، نمبر 3 بزنس ہے یا کیریئر ہے، پروفیشن ہے، اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی اور سپاؤس، اور جو بھی اور رشتہ دار۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ صرف بت ہیں، ہمارے اپنے وہم کے، توہم کے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے، اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، لیکن وہ تابع رہے، ان 3 چیزوں کے تابع رہے، تب تک ٹھیک ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا، کوئی بھی ایک بھی، تو بس وہ توحید ختم ہے، اب وہ شرک ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے، 4تھے رکوع میں پہنچ گئے، تو 4تھا اور 5واں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سن 9 میں نازل ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا، وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں، ذی قعدہ سن 9 ہجری میں جو نازل ہوئی، اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا۔ حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں، تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے، تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ تھے، اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 9 مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے، لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی، تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں، ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے، تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، تو یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے، علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں، 300-400 آدمی رہ گئے، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی۔ اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا
یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے پیچھ موڑ کر بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے۔ حضرت ابو بکر کی زیر امارت قافلہ حج مدینے سے گیا، حضور نہیں گئے۔ اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے لیے آ سکے گا۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ، تو ہماری آمدنی ہوتی تھی، حاجی آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو ہماری آمدنی ہوتی تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا، تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں، اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ ان اللہ علیم الحکیم، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، نہ یوم آخر پر، جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں، نیچے رہیں، تابع ہو جائیں۔ یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے۔ مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا۔ لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے، نصارہ اور یہود کے لیے بھی، اور اسی کے تابع بقیہ پوری نوع انسانی ہے، تمام انسان، پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے، ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے۔ کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں۔ یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں، موجود نہیں ہے، بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، معنوی طور پر ہے، وہ واقعتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا، جنگ ان سے بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں، لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں، وہ مجوسی رہیں، وہ ہندو رہیں، وہ سکھ رہیں، وہ پارسی رہیں، وہ جو بھی چاہے رہیں، انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی یا اسلام لاؤ۔ وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے۔ یہ جو زمین و آسمان کا فرق، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز دیتے تھے وہ۔ ایمان لے آؤ تو
تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کا برابر، بالکل برابر۔ اگر ایمان نہیں لاتے تابع داری اختیار کرو، جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو، پھر تم یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو رہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو رہو۔ اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی میرے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں۔ 3 آپشنز۔ ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا نہیں، کلیئر نہیں تھا، اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا۔ لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی جنگ کرو، حتی یؤتی الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی قبول کریں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھڑ لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرائزم یہ ایک مذہب تھا پرانا، اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے، اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تثلیث مصر میں پہلے سے موجود تھی، اسی تثلیث کے نام بدل دیے۔ مصر میں تثلیث تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں، وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا، تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تثلیث تھی ابتدائی کی جو بنی ہے۔ گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تثلیث ایجاد کر دی ہے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت علی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے جو سخی تھے، وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے۔ ان کے بیٹے تھے یہ علی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے، لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس شے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ کہ جی یہ تو ہے، تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے۔ یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے، یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیے۔ تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ انہوں نے بھی شریعت ساقط کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے۔ ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے ہاں شریعت ہے، یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ساقط کر دی۔ اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے، ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، 10م اوتار، وہ 10م اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا، اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حلال قرار دے دے۔ یہ ہے جی۔
تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا، یہ اختیار تو خدا ہی ہے۔ اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے، تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد، تبشیر ہے، انذار ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے۔ لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے، تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل۔ یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے۔ دوسری آیت تو جو کہ تو ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے کا مقالہ ہے۔ اور میں مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے۔ اس میں کسی اعتبار سے، اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں، چور دروازے، یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے، کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کا نہیں ہے۔ ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں۔ البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آیت جو ہے وہاں ہے یریدون لیطفئوا، یہاں ہے ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ بافواہہم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہاں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں ہے ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے، اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے، یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں، صرف سازشیں ہیں ان کی، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں نے جنگ نہیں کی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی ذریعے تو دین کے لیے دے رہا ہے، اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی بات، عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا، اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا، کیسا آ جائے گا؟ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ،
اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی، شاندار ہوں گی۔ وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانونی وراثت ہوگا۔ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس لیے قانون تو وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابوذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابوذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں، وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے۔ کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں
علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے. تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں.